الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث پاک آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اصحاب صفہ میں وہ لوگ تھے جو ہمہ وقت 24 گھنٹے کی زندگی حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرتی تھی، ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی وہ سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، پھر آگے سکھاتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے سوال کیا۔ میں نے آپ کو بارہا یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو بات سکھانی مقصود ہوتی تھی وہ پہلے سوال پوچھ لیتے تھے۔ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور میں آپ سے کوئی سوال کر لوں تو پھر آپ کا ذہن سوچنا شروع کر دے گا کہ آخر اس سوال کا مناسب سا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جب حضور محمد مصطفیٰ سوال پوچھتے تو اس سوال کے بارے سوچتے اور اپنی حد الوسع کوشش کر کے اس کا جواب دے دیا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ فکرہ بھی ساتھ کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ کیا تم مفلس کے بارے جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام ایک دفعہ تو چونک کر رہ گئے کہ سوال کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ بھی سوچیں گے کہ سوال کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا قالوا المفلس فینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم ولا متاع، کہ اے اللہ کے رسول ہمارے نزدیک تو مفلس شخص وہ ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ زندگی کی گزر بسر کا کوئی سامان ہو۔ بات سمجھ آتی ہے؟ آپ لوگوں کو بھی یہی سمجھ آتی ہے نا بات کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ آج جو ہم مفلس جسے کہتے ہیں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیاوی دولت نہ ہو، گزر بسر کے لیے کوئی دنیاوی سامان بھی نہ ہو، اس کا گھر بار بھی نہ ہو، اس کے پاس کھانے پینے کے پیسے بھی نہ ہوں، جسم اوڑھنے کے لیے کپڑے بھی نہ ہوں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مفلس ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے جس کے پاس درہم نہیں اور گزر بسر کا سامان نہیں، ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ غور سے سنو، آج اپنے کانوں کو اور دلوں کو کھول لینا، یہ بات اپنے دل میں بسا لینا، دل کے اندر اسے نقش کر لینا کہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاتہ وصیامہ وزکاتہ، کہ اے میرے صحابہ مفلس میری امت کا وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ میری امت کا مفلس جو ہے وہ دنیاوی حساب سے مفلس نہیں ہوگا،
جس کی تعریف تم کر رہے ہو کہ جو مفلس دنیا میں مفلس ہے، جس کے پاس دولت نہیں، عزت نہیں، شہرت نہیں، گھر بار نہیں، گاڑیاں نہیں، مفلس ہے وہ نہیں، یہ مفلس نہیں ہے۔ میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو روز قیامت آئے گا تو ڈھیروں نمازیں لائے گا، ساتھ نمازوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ اس دنیا میں نمازیں ہی نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، تہجد بھی پڑھی ہوں گی، اشراق بھی پڑھی ہوگی، 5 نمازیں بھی ادا کی ہوں گی، نوافل بھی پڑھتا رہا ہوگا، ایک ڈھیر سی نمازیں لائے گا، اور کیا کیا لائے گا، 7 روزے بھی لائے گا کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے روزے بھی رکھے تھے۔ اب بات غور سے سننا کہ بات ہو رہی ہے مفلس کے بارے میں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا مفلس کون ہے، کہ جب قیامت کے روز آئے گا تو ڈھیروں نمازیں لائے گا اور ڈھیروں روزے لائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے کی مشقت بھی اس نے اٹھائی اس دنیا میں، اور روزہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، روزے میں تو دکھاوا ممکن نہیں نا، روزے میں دکھاوا تو ممکن نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری امت کا مفلس جب آئے گا تو ڈھیروں نمازیں لائے گا، ڈھیروں روزے لائے گا، اور کیا لائے گا، ڈھیروں زکوٰۃ بھی لائے گا۔ اللہ کے راستے میں اس نے مال بھی بہت خرچ کیا ہوگا، اور انبار لگے ہوں گے، نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، لیکن ہوگا مفلس۔ اس بات پہ صحابہ کرام چونک گئے کہ یہ کیسا مفلس ہے کہ جس کے پاس ڈھیروں نمازیں ہیں، جس کے پاس ڈھیروں زکوٰۃ ہے، جس کے پاس ڈھیروں روزے ہیں، یہ کیسا مفلس ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آئے گا اس حالت میں، وَمَن يَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن وہ تمام چیزیں تو لائے گا، نمازیں بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، اور اس کے ڈھیر انبار ہوں گے نیکیوں کے، چوڑا ہو کر فخر سے کھڑا ہوگا کہ آج تو میں کامیاب ہو گیا کیونکہ اتنے انبار لایا ہوں۔ لیکن اس حالت میں آئے گا کہ جب اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو کیا ہوگا، میں یاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا میں رہتے ہوئے اس شخص نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، اور کسی پر بہتان باندھا ہوگا۔ بہتان کیا ہے کہ کسی کے اندر وہ عیب بتا دینا جو اس شخص کے اندر موجود ہی نہیں، یا کسی پر ایسا الزام لگا دینا اس کام کا جو اس شخص نے کیا ہی نہیں، یہ بہتان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عیب نکالنے کے بارے میں بھی ویل کا حکم دے دیا، ویل لکل ہمازۃ لمازہ، بربادی ہے، تباہی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو کہ منہ پر تانا زنی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتے ہیں۔ اب علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ویل جہنم کا ایک ایسا درجہ ہے کہ جس کے اندر جہنمی جانے سے بھی پناہ مانگیں گے۔ اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی سزا اللہ نے کس کے لیے رکھی؟ وہ لوگ جو منہ پر تانا زنی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتے ہیں، کمر کے پیچھے اس شخص کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی بڑی سزا رکھی۔ اور سزا کے بارے کیا کیا؟ التی تطلع علی الافئدہ، اس دن جو اللہ تعالیٰ کی آگ بھڑکائی ہوگی وہ ان کے دلوں کو چیر دے گی، اور وہ ایسے ستونوں میں بند کر دیے، آگ ان پر ایسے بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دی جائے گی۔ اتنی خطرناک سزا رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو کہ منہ پر تانا زنی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا کہ وہ شخص جب آئے گا اتنی نیکیاں لے کر تو ساتھ کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا ناجائز، کسی کا ناجائز مال کھا لیا ہوگا۔ آج ہم کسی کی زمین پر قبضہ کر کے سینہ چوڑا کر لیتے ہیں کہ ہم نے زمین پر قبضہ کر لیا، کتنا 4 مرلے قبضہ کر لیا، 2 ایکڑ قبضہ کر لیا، اسے نہیں پتا کہ قیامت کے روز 7 طبق تک اس زمین کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ 7 طبق تک اس زمین کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بوجھ کے تلے دبا ہوا یہ حاضر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول یہی فرما رہے ہیں کہ
اکل مال ہاذا و سفک دم ہاذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، ناجائز کسی کا خون بہایا ہوگا، وہ ضرب ہاذا، اور کسی کے ساتھ مار پیٹ کی ہوگی، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ مفلس کی بات ہو رہی ہے جو کہ بہت بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ حرکتیں بھی کر کے آیا تھا دنیا میں۔ یہ تمام 5 اعمال جو میں نے آپ کو گنوا دیے، وہ ساتھ ساتھ یہ تمام حرکات بھی اس دنیا میں کر کے آیا تھا۔ تو پھر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فَيُقْتَصُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو پھر اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ جس کو گالی دی ہوگی، جس پر بہتان لگایا ہوگا، ان کو لائن حاضر کر دیا جائے گا۔ ہاں تیرے ساتھ کیا ہوا، تیرے ساتھ کیا ہوا، تیرے ساتھ کیا ہوا، ایک ایک فرد جرم عائد کر دی جائے گی کہ فلاں کے ساتھ تو نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ لوگ لائن باندھے سامنے کھڑے ہوں گے اس شخص کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ فَيُقْتَصُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ جس جس کے ساتھ جو جو زیادتی کی، بس آج تو کرنسی ایک ہی ہے، آج تو کرنسی ایک ہی ہے، یا نیک اعمال ہوں گے یا برے اعمال ہوں گے۔ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ کرنسی ایک ہے، نیک اعمال، میں نے یہ اضافہ کر دیا کہ نہیں، برے اعمال بھی کرنسی کے طور پر کام آئیں گے، وہ اس حدیث میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ دے دیے جائیں گے۔ جس کو گالی دی تھی، جس پر بہتان لگایا تھا، جس کا مال کھایا تھا، جس کا خون بہایا تھا، جس کو مارا پیٹا تھا، اس کی نیکیاں بٹتی چلی جائیں گی۔ فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ خَطَايَا، اور ابھی لینے والے باقی بچ گئے تھے، اور ادھر سے نیکیوں کے جو انبار تھے وہ ختم ہو گئے، نیکیوں کے انبار ختم ہو گئے۔ وہ جو پہاڑ جیسی نیکیاں لایا تھا، نمازیں لایا تھا، روزے لایا تھا، زکوٰۃ لایا تھا، وہ انبار لگا کر لایا تھا، وہ نیکیوں کے انبار بٹ گئے، ختم ہو گئے، اور ابھی دعوے دار موجود سامنے کھڑے ہیں، دعوے دار ابھی موجود سامنے کھڑے ہیں کہ ابھی تو پورا حق ادا نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اخذ خطایاہم، تو فرشتوں کو کہیں گے کہ اب ان کی برائیاں لے لو، فطرح علیہ، اور اس کے سر پر لاد دو۔ تو تمہیں پتا چل گیا نا کہ پھر تو برا عمل بھی وہاں کرنسی کے طور پہ کام آئے گا، تو ان کی برائیاں لے کر اس کے سر پر لاد دو، ثم طرح فی النار، اور اسے جہنم میں دھکیل دو۔ یہ مفلس ہوگا۔ آج ہم مفلس کسے سمجھتے ہیں؟ آج ہم مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بتایا کہ کپڑے اگر اچھے نہیں پہنے ہوئے، کھانا اچھا نہیں کھا رہا، رہائش اچھی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں مفلس ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفلس یہ نہیں ہے میری امت کا، مفلس تو یہ ہے کہ نیکیوں کے انبار ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ روز قیامت کرنسی کوئی اور استعمال نہیں ہوگی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ نیک عمل میں سے کیا کریں گے؟ تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ وقت اب ختم ہو چکا، تمہیں ایک مقررہ وقت دیا گیا تھا، تمہیں بات سمجھا بھی دی گئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، پورا قرآن تمہارے سامنے رکھا تھا، پھر میں نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا تھا، رہتی دنیا کے آخری انسان تک قرآن اسی حالت میں پہنچے گا، تو کوئی حجت باقی نہیں رہ جائے گی۔ جب قرآن سامنے آ گیا، حدیث پاک سامنے آ گئی، اللہ کے رسول نے بتا دیا، مفلس کے بارے تفصیل بھی دے دی، تو کیا آج سے ہم اپنا محاسبہ نہ کرنا شروع کر دیں کہ اگر منہ پر زبان پر گالی آ بھی گئی تو روک لیں گے، یار یہ اس کے بدلے تو کچھ دینا پڑے گا۔ کسی کو مار پیٹ کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ نہیں، ہاتھ روک لو، اس کے بدلے تو کچھ دینا پڑے گا۔ کسی کا مال کھاتے وقت یہ سوچ لیں، کسی کا خون بہاتے وقت یہ سوچ لیں کہ اس کے بدلے تو بہت کچھ دینا پڑے گا، پہلے کچھ ہے نہیں، اس کا مطلب ہے دوسروں کی برائیاں اپنے سر لینی پڑیں گی، دوسروں کی خطائیں اپنے سر لینی پڑیں گی۔ تو جب ہمارے اندر یہ محاسبہ شروع ہو جائے گا تو پھر اس مفلسی سے ہم نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس مفلسی سے بچا لے،
اس دنیا کی مفلسی تو کوئی مفلسی نہیں. اس دنیا میں تو شہنشاہ جو ہے وہ مخمل کے بستر پر لیٹ کر اس کی زندگی بھی گزر جاتی ہے اور ایک خیمے کے اندر چٹائی پر لیٹے ہوئے کی زندگی بھی بسر ہو جاتی ہے. دونوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہی 6 فٹ کا گڑھا. وہ بادشاہ جو مخمل کے بستر پر لیٹا تھا، کیا اسے مخمل کے بستر پر دفن کرو گے؟ نہیں، وہ بھی اس 6 فٹ کے گڑھے میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تو دیکھو کہ انصاف تمہارا مرتے ہی شروع ہو گیا کہ کپڑے تمہارے کاٹ دیے جائیں گے کینچی سے، اس کے مخملی کپڑے بھی کاٹ دیے جائیں گے، اور جو فقیر ہوگا بغیر کپڑوں کے اس کے کپڑے بھی کاٹ دیے جائیں گے. تو انصاف تو مرتے ہی شروع ہو گیا نا. بادشاہ کی کیا جو مدفون ہوتا ہے بادشاہ، اسے کیا الگ کر کے مدفون کیا جاتا ہے؟ اور جو فقیر مدفون ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے؟ نہیں، جو انصاف کا نظام ہے وہ مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے. ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام انصاف پوری طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے. اسی بات سے آج ہم لوگ غفلت میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مفلسی سے بچا لے، اور ہم یہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ہم اسے اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب ہم سے ایسا کوئی کام سرزد ہونے لگے تو یہ حدیث پاک ہمارے دماغ میں آ جانی چاہیے کہ ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے. کہ ایک تو نیکیاں ٹوٹی پھوٹی کرتے ہیں، ہماری تو نمازیں ہی اس قابل نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، ہمارے تو روزے ہی اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، ہماری تو زکوٰۃ بھی اس قابل نہیں کہ ہم وہ پیش کر سکیں. کجا ایک طرف تو پیش کرنے کو کچھ نہیں اور ایک طرف برائیاں بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اپنا محاسبہ بہت سختی سے کرنا چاہیے، تب جا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہمیں رکھنی چاہیے. قرآن کا درس شروع کرتے ہیں. یہ حدیث پاک کا میں نے آپ کے سامنے مختصر قسم کا جائزہ رکھ دیا ہے، اور اب ضرورت یہ ہے کہ ہم سب میں سے ہر کسی کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. ہم نے ہر کسی نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں یہاں باتیں بتا دی جاتی ہیں، آپ سن بھی لیتے ہیں، لیکن ان باتوں کو دماغ میں خدا را دہرایا کریں. ان باتوں کو جا کر اپنے گھر والوں کے سامنے دہرایا کریں، گھر والوں کو یہ باتیں بار بار بتایا کریں. اللہ نے انسان میں نسیان ڈال دیا، بھول جاتا ہے. مسجد سے نکلے درس بھول گئے. کیونکہ دنیا کی مصروفیات شروع ہو گئیں، کاروبار کی مصروفیات شروع ہو گئیں، اور جو تمام معاملات سے وہ ذہن میں آنا شروع ہو گئے تو درس بھول گیا کہ سنا کیا تھا، سیکھا کیا تھا. یہاں جو کرسی پر بیٹھ کر کسی نے کوئی بتائی تھی بات، وہ تھی کیا، یہ ہمیں مسجد کے دروازے سے نکلتے ہی بھول جاتی ہے. تو خدا را اسے اپنے ذہن میں تازہ کرتے رہا کریں. جب تازہ کریں گے، اپنے بچوں سے کہیں گے، اپنے دوست احباب کو بتائیں گے، تو یہ باتیں ہمارے اندر تازہ ہوں گی. یہ باتیں میں آپ کو بتانے کے لیے نہیں کرتا، یہ باتیں میں اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے کرتا ہوں. آپ کو بتانے سے کم از کم یہ اگر مجھے یاد ہو گئیں تو سمجھیں کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر بار بار یہ باتیں آپ کو بتانے سے مجھے ہی یاد ہو گئیں تو پھر بھی کامیابی ہے. تو خدا را ان باتوں کو ذہن میں دہرایا کریں اور یاد رکھا کریں. سورۃ نمل کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اب بات ہو رہی تھی مشرکین اور کفار کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت اور تبلیغ دیا کرتے تھے تو وہ آگے سے استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اللہ کے رسول کا کہ اگر کوئی عذاب آنا ہے تو جلدی لے کر آئیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے، وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے اسی صورت میں کہا کہ آپ کا دل اس پر بھینچنا نہیں چاہیے، آپ کے سینے آپ کو کوئی بات ان کی گراں نہ گزرے. فذکر انما انت مذکر، آپ انہیں نصیحت کرتے رہا کریں، ان کی باتوں کو اپنے اوپر سوار نہ کیا کریں، کیونکہ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اے اللہ کے رسول تیرا رب تو. یہ اللہ کے رسول سے مکالمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا کہ یقیناً تیرا رب تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، کہ
تیرا رب جو ہے وہ لوگوں پر بہت مہربان ہے، بہت فضل والا ہے، وہ ان پر عذاب نہیں لانا چاہتا۔ ان کے اس طرح کے رویوں کو دیکھتے ہوئے بھی تیرا رب پھر مہربانی فرما رہا ہے، ان سے عذاب کو دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور تیرے رب کے دل میں تو ان کے لیے محبت ہی محبت ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے، شفقت ہی شفقت ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت اس بات کا شکر ادا نہیں کرتی، یہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا اسی وقت پکڑ آ جاتی ہے؟ میرا رب چاہے تو ایک لمحے میں ہمیں چیونٹی کی طرح مسل دے، لیکن نہیں، وہ شفیق ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میری رحمت میں جوش بھی بہت ہے اور میری رحمت میں دوام بھی بہت ہے۔ تم بار بار غلطی کرو گے، میں تمہیں بار بار معاف کروں گا۔ تم میری طرف رجوع تو کرو، توبہ کی طرف آؤ۔ غلطی کرتے ہی دل میں احساس تمہارے بیدار ہو جائے کہ اوف غلطی ہو گئی، آپ کے بیٹے نے آپ کے سامنے بدتمیزی کی یا اس نے کوئی غلط بات کر دی، آپ کے علم میں آ گئی، بیٹا آپ کے سامنے آیا، آپ نے کہا کہ تو نے فلاں غلطی کی ہے، ندامت سے آپ کے بیٹے کی آنکھیں جھک گئی اور اس نے آپ کے آگے ہاتھ باندھ لیے، تو آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ شفقت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی کہ چلو یار اس کی غلطی معاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ غلطی کر لی کوئی بات نہیں، اگر بطبائے بشری تم اپنے نفسانی تقاضوں پر قابو نہ پا سکے اور غلطی کر لی، لیکن غلطی ہوتے ہی یہ احساس تمہارے دل میں بیدار ہو جانا چاہیے کہ اوہ غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لی، تو آپ نے فوراً ہاتھ باندھ لیے، توبہ کے لیے کھڑے ہو گئے، نوافل باندھ لی کہ یا اللہ تیرا بندہ ہوں، غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 70 بار معاف کر دے گا۔ اب اس آیت کو آپ سوچیں کہ یہ مشرکین جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کفار ہیں، ان کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں عذاب کی یہ جلدی کر رہے ہیں مگر میں ان کے لیے بہت شفیق ہوں، میرا فضل ان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ یہ زبان سے تو انکار کرتے ہیں محمد رسول اللہ کا۔ ابو جہل، اس کی اصل کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم کہتے تھے اسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دانائی کا باپ مشہور تھا، اتنا زیادہ دانا شخص تھا، لیکن جب اسلام کو قبول نہ کیا، حق سے منہ پھیر لیا، تو ابو جہل بن گیا، جہالت کا باپ بن گیا۔ تو ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ کیا جو محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ سچ نہیں؟ جو قرآن پڑھ رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا 100% سچ ہے، 100% سچ ہے، یہ جو قرآن کا ایک ایک لفظ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا سچ ہے، حرف بہر سچ ہے، یہ خود صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچ بھی ہے، مگر میں کیسے مان لوں؟ میرا قبیلہ تو ہمیشہ ان سے برتر تھا، حاجیوں کی خدمت ہم زیادہ کرتے تھے، چودراہٹ ہماری زیادہ تھی، اگر میں ان سے مان لوں تو میں ان کے نیچے ہو جاؤں گا۔ تو اس کا جو تکبر تھا اس نے اسے جہنم واصل کروا دیا۔ خدا را اپنے دل کے اندر کبھی تکبر پیدا نہ کرنا، حق کو جھٹلانا نہ، جب حق سامنے آ جائے تو حق کو جھٹلانا نہ۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ ان کے سینوں کے اندر کیا ہے، ان کے سینے چھپا کیا رہے ہیں، ان کے اندر یہ تو اندر سے قبول کر چکے ہیں قرآن کو، محمد رسول اللہ کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اسی صورت میں آل فرعون کے بارے وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے انکار کیا اپنے ظلم اور تکبر کی وجہ سے، حالانکہ ان کے اندر جو ان کے سینے تھے وہ تو تسلیم کر چکے تھے کہ موسیٰ صحیح بات بتا رہے ہیں۔ اسی صورت میں 14ویں آیت ہے کہ آل فرعون کے بارے میں کہ انہوں نے انکار کیا
اپنے ظلم اور تکبر کی وجہ سے، حالانکہ ان کے دل تو تسلیم کر چکے تھے کہ یہ موسیٰ جو ہیں علیہ السلام یہ تو صحیح بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو بات لے کر آئے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ تکبر جو ہے انسان کو جہنم واصل کراتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود 100% قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے اور آپ کو بھی 100% قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔